السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ کی دعا ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ماشاءاللہ سے موسم بہت اچھا ہو گیا ہے نا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹھنڈ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، بس رات میں ہلکی پھلکی ٹھنڈ لگتی ہے، دن میں تو بہت زیادہ تیز دھوپ آ رہی ہے اور بہت سے لوگوں کو ٹھنڈ سے راحت ملی ہوگی، جن کے لیے ٹھنڈ کو جھیل پانا، جن کے پاس صحیح سے گھر نہ ہو ہے نا، ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دن میں سے ہم لوگ نا بہت سی ویڈیو دیکھتے ہیں، جیسے کہ فلمیں وغیرہ، ٹک ٹاک وغیرہ ہے نا، بہت سے ایسی سانگ وغیرہ یا کوئی بھی سیریل وغیرہ ہے نا، ہم خوب اچھے سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم کیا دن میں سے، میں ان لیڈیزوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، ان بھائیوں سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم بہت سی ویڈیو دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی، لیکن کیا ہم دن میں سے ایک بار کوئی حدیث کی ویڈیو سنتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے؟ اگر ہم یہ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے نا کہ ہمیں کون سی بھی کسی کی بھی ویڈیو دین کی ہمیں ایک دن میں سے ایک مرتبہ سننا ہے، تو ہمیں دین پر چلنا آسان ہو جائے گا ہے نا۔ ہمیں اس سے کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی ہمیں بات پتہ چلے گی دین کے بارے میں کہ ارے دین میں یہ چیز کرنا امپورٹنٹ ہے، یہ کرنا امپورٹنٹ ہے نا۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا دین میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دینے کی ہدایت دے۔ آئیے میں آپ لوگ کو منتخب حدیث میں سے ایک حدیث سناتی ہوں، اور بہت چھوٹی سی حدیث ہے، پلیز آپ لوگ سنیے غور سے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہے جو جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ اب جیسے کہ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہے جن کا مطلب جن کے سامنے اللہ کی باتیں ہو ہے نا، اور دل میں خوف ہو۔ اگر ہم اللہ کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں تو ان کا دل خوف سے کیا ہو جائے، ڈر جائے کہ ہاں اگر مطلب میں یہ کام کروں گا تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ سب چیز خوف ہونا چاہیے، ایمان کی نشانی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے اور وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہے، یعنی اگر ہم کوئی آیت کسی کے سامنے پڑھتے ہیں، ایمان والوں کے سامنے پڑھتے ہیں، تو وہ بڑے غور سے سنتے ہیں ہے نا۔ ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہے نا، تو ہمیں پہلے کیا کرنا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے نا اس کی میننگ کو بھی جاننا ہے کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، کیا بول رہا ہے ہم سے قرآن، ٹھیک ہے۔ اور اپنے رب ہی پر توکل کرے انشاءاللہ۔ اور نا ہمیں سب سے ایمان کی نشانی کیا ہوتی ہے، سب سے پہلے ہمیں اللہ پر نا پورا بھروسہ رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے۔ اگر کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی بڑی سی بڑی آ جائے، ہمارا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے نا وہ کچھ ہی دنوں کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے آپ لوگ کو قرآن میں خود وعدہ کیا ہے کہ ہر سختی کے بعد، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور وہ کون دینے والا ہے، صرف اللہ کی ذات۔ تو جب بھی ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسی مشکل یا مصیبت یا کوئی بھی غم آئے تو ہمیں ایک دم جم جانا ہے ایمان پر، اور 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، اور اپنا تمام دکھ، تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں صرف اور صرف اللہ سے بولنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جانا ہے، نہ کسی اور سے بولنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم کسی کے پاس جائیں گے، کسی کے آگے سنائیں گے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں، آنسو بھی بہا دیں گے، لیکن کسی اور کے سامنے جا کر آپ کی ہنسی اڑائیں گے کہ فلاں شخص آیا تھا، اس کا یہ غم ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بہت دل سے کہہ رہی ہوں کہ آپ، یہ ہماری سب سے پہلے ایمان کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بھی پریشانی آئے تو ہمارے زبان سے کوئی غلط الفاظ نہیں نکلنا ہے کہ میں ہی کیوں اللہ، میں ہی کیوں۔ کیونکہ پتہ ہے آپ لوگ کو کوئی بھی پریشانی یا مصیبت آتی ہے نا، وہ بھی آنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرتا ہے، ہماری آزمائش لیتا ہے۔ اگر ہم کسی مطلب ہم پر نا بہت بڑی مصیبت آ گئی، اگر ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے
ایمان میں مضبوطی سے کھڑے ہیں تو سمجھو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اگر کوئی دکھ تکلیف آئی ہے، اگر ہم ایمان سے ہٹ گئے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، غلط غلط الفاظ بول رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سزا ہے ہمارے لیے۔ تو جو چیز، جو دکھ، جو تکلیف ہمیں اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو دکھ تکلیف ہمیں اللہ سے دور کر دے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سزا ہے۔ تو اللہ آج سے انشاءاللہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل رکھنا ہے، اللہ پہ بھروسہ اور اللہ ہی سے امیدیں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں آپ لوگ پلیز، کیونکہ ابھی دیکھیے موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے، ایک بھی نماز آپ لوگوں کی قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اور رمضان آنے والے ہیں، آپ جو لوگ سلو پڑھتے ہیں نا قرآن شریف، تو وہ لوگ ابھی سے اپنا قرآن اسٹارٹ کر دے، ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں کم سے کم ایک قرآن تو پڑھنا ہے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دینے کی ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔